الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ عمر کا سرمایہ ہے اور زندگی کا سرمایہ ہے۔ کسی کو اللہ نے 60 سال کی زندگی، کسی کو 70 سال کی زندگی، کسی کو 80 سال کی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک زندگی کا ایک عرصہ اللہ نے دیا ہے۔ کوئی 70 سال رہ کر دنیا سے جا رہا ہے، کوئی 80 سال رہ کر جا رہا ہے، کوئی 50 ہی میں چلا جا رہا ہے، کوئی اس سے بھی کم عمر میں دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے ایمان کے بعد، وہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ زندگی اور یہ عمر اور یہ زندگی کے لمحات، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی زندگی کے سرمایہ کی قدر کر کے ایک بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور اسی زندگی کے سرمایہ کی ناقدری کر کے ایک بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی زندگی کے سرمایہ کی قدر کر کے ایک بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اسی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کر کے کوئی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی زندگی کے سرمایہ کی قدر کر کے کوئی بندہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل کرتا ہے، اور اسی زندگی کے سرمایہ کی ناقدری کر کے کوئی بندہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کو زندگی کا جو سرمایہ ملا ہے، اس سرمایہ کی وہ کتنی قدردانی کر رہا ہے۔ اور یہ زندگی کا سرمایہ ایسا ہے میرے بھائیوں، برف کی سل کی طرح ہے، پگھلتا رہے گا، پگھلتا رہے گا، پگھلتا رہے گا۔ آپ بڑے اس کو استعمال کرو نہ کرو، زندگی گزرتی رہے گی۔ اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان اپنی آخرت سے قریب ہو رہا ہے اور دنیا سے دور ہو رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔
کوئی اگر فرض کیجئے زیادہ عمر والا بندہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب بڑے ہیں، ٹھیک ہے، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو فلاں صاحب بڑے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کی باقی زندگی کتنی ہے وہ مختصر ہے، جتنی زندگی ان کی باقی رہ گئی ہے وہ کیا ہے، بہت تھوڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے، انسان کو جو عمر ملی ہے اس کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کہی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یعنی زمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہی عمر کو زمانہ کہتے ہیں، اور اسی دنیا کی زندگی کو جو انسان کو ملتی ہے اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور کہیں اللہ فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، فجر کا وقت، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں جن چیزوں کا تعلق وقت سے ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو ہے دن کی قسم، رات کی قسم، عصر کی، زمانے کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اتنی زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ یہ تمہارا وقت ہے، اس کی قدر کرنا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ جو بندہ اس دنیاوی زندگی کی قدر کرے گا، ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا، وہ بندہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو بندہ اس زندگی کی اور ان لمحات کی ناقدری کرے گا، ان کو ضائع کرے گا، اور اللہ پاک نے اس مختصر زندگی کو دے کر جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے انسان کو، یعنی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، اگر آدمی اس پہ توجہ نہیں دے گا تو دنیا میں بھی وہ ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے اوقات ضائع نہیں ہوں گے، اور ہم کیا سوچتے رہیں گے، ہر گزرتے دن کے ساتھ سوچتے رہیں گے کہ میں دین کے اعتبار سے کتنا آگے بڑھ رہا ہوں اور کتنی میرے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ اور یہ حقیقت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے نوجوان چبوتروں پر وقت ضائع نہیں کریں گے، موبائل فون پر جو ہے نا گھنٹوں وقت ضائع نہیں کریں گے، گھروں میں گپ شپ کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں پتہ چل جائے گا کہ ایک مرتبہ دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا کیا ثواب ہے، جب جنتی جنت میں وہ دیکھ لیں گے تو جنتی دنیا کے ان لمحات پر افسوس کریں گے جو لمحات اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ افسوس کریں گے، کاش ان لمحات میں بھی ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا اور ایک ایک لمحے کو ہم نیکی کمانے کے لیے استعمال کیا ہوتا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم نے لگایا ہوتا، تو آج آخرت میں اور ہم کو اونچا مقام مل جاتا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، اور لوگوں کے دیکھا دیکھی ہم مسلمان اور ہمارے مسلم نوجوان بھی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آدمی اگر غور کرے گا، گہرائی کے ساتھ اگر جائزہ لے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک سال گزر کر نئے سال کا شروع ہونا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ بھئی خوشی کا ہی کی، میں مثال کے طور پر میری عمر فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری عمر جو ہے 60 سال ہے۔
اب اگر میری زندگی میں نیا سال شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عمر کا 1 سال کم ہو گیا. تو یہ خوشی کا موقع ہے یا پھر جو ہے افسوس کا موقع ہے؟ ہر نیا سال جو آتا ہے یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے اور سوتے انسان کو جگانے کے لیے آتا ہے اور یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھ تیری زندگی کا ایک قیمتی سال تیرے ہاتھ سے نکل گیا، تو عمل کے اعتبار سے کتنا جو ہے مضبوط ہے. 1 سال گزرنے کے بعد نئے سال کا شروع ہونا میرے بھائیوں بجائے غفلت کا ذریعہ بننے کے یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے. بھئی 1 سال میرا گزر گیا، اس گزرے ہوئے 1 سال میں میری نمازوں کا حال کیا تھا؟ 5 وقتہ نمازوں کی میں پابندی کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا؟ پورے 1 سال کے اندر میں گناہوں سے کتنا بچتا رہا؟ پوری طرح سے گناہوں سے بچتا رہا یا بار بار گناہ کرتا رہا؟ پورے 1 سال کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا تھا؟ اللہ کے بندوں کا حق میں ادا کرتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ صحیح تھا، رشتہ داروں کا حق میں ادا کرتا رہا، علماء کرام کا میں اکرام اور احترام کرتا رہا، یا پھر اس کے برخلاف تھا؟ ہر چیز کے بارے میں جائزہ لینا ہے، سال بھر کا جائزہ لینا ہے. تو سال گزرنے پر کرنے کا کام یہ ہے. اس کے بجائے اب یہود و نصارہ نے دنیا بھر کے انسانوں کو کیا کر دیا؟ جو موقع آدمی کے لیے جائزہ لینے کا ہے، محاسبہ کرنے کا ہے اور سوتے انسان کو جگانے کا ہے، اس موقع کو یہود و نصارہ نے کیا کر دیا؟ غفلت کا ذریعہ بنا دیا، تفریح کا سامان بنا دیا. آج غیروں کے دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان بھی نئے سال کے موقع پر وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا، ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ اس پورے سال میں ہماری دینداری کا حال کیسا رہا. جیسے کاروباری لوگ سال گزرنے پر سال بھر کے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا گنوایا، فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، پورا جائزہ لیا جاتا ہے. اگر انہیں پتا چلے کہ بھئی اس سال گزشتہ کے مقابلے میں اس سال میرا کاروبار کم فائدے میں رہا تو آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی اب مجھے آنے والے برس میں اور زیادہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے کہ فائدہ زیادہ ہو. یہ انسان کا مزاج ہے. انسان دنیاوی معاملات میں کیا نہیں کرتا؟ غفلت میں نہیں رہتا کہ جیسے جیسے چلنے نہیں دیتا، بلکہ سوچتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہو رہا ہوں، میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. تو میرے معزز بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ گزرا ہوا پورا 1 سال، اس پورے 1 سال میں میری دینداری کا حال کیسا رہا. جائزہ لیتے رہنا ہے. جائزہ لیں گے اور غور کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے سال میں ہمیں گزرے ہوئے سال کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی ہمیں توفیق ملے گی. اور اگر جائزہ نہیں لیں گے تو پھر وہی حال ہوگا. ایک بندہ برس سے نماز باجماعت میں اس سے کوتاہی ہوتی ہے. آج سے 10 برس پہلے بھی جماعت کی نماز میں اس سے کوتاہی ہوتی تھی. اب 10 برس کے بعد بھی وہی حال ہے. 10 برس پہلے بھی بسا اوقات نماز قضا ہو جایا کرتی تھی، آج 10 برس کے بعد بھی نماز قضا ہو رہی ہے. 10 برس پہلے بھی جھوٹ بولا کرتا تھا، دوسروں کی برائی کیا کرتا تھا، اور 10 برس گزرنے کے بعد بھی وہی حال ہے. تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر بجائے بہتری آنے کے اور اگر جو ہے نا بدتری آئے اور جو بگاڑ اگر آ رہا ہو تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ سے دور ہونا. ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کو آخرت کے فائدے میں رہنا چاہیے، نہ کہ آخرت کے نقصان میں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو کل قیامت کے دن تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم دنیا میں اپنا حساب لیتے رہو۔ انسان کی اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ محاسبہ کا مطلب حساب لیتے رہنا، دیکھتے رہنا روزانہ۔ اسی لیے مشائخ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا حساب لینا ہے، کہ فجر کے بعد سے لے کر اب بستر پر آنے تک میں نے کیا کام کیا، میرے فرائض پورے ہوئے نہیں ہوئے، گناہوں سے بچتا رہا یا نہیں بچتا رہا، نیکیاں کتنی مجھ سے ہوئیں، گناہ کتنے مجھ سے ہوئے۔ شام کو رات کو سونے سے پہلے جائزہ لینا ہے۔ اگر نیکیاں تھیں تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور اگر گناہ ہوئے ہیں تو اس پر اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے، اور آنے والے کل ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ اپنا محاسبہ مستقل کرتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، دینی اعتبار سے ان کا حال بہتر سے بہتر ہونے لگتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ محاسبہ نہیں کرتے، جیسے حال جیسا ہے بس اسی میں چلتے ہیں، اسی پر مطمئن رہتے ہیں، ایسے لوگ دین میں، اللہ کے قرب میں اور آخرت کی کامیابی میں ایسے لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، سب سے جو اہم ترین جو کام ہے وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ جو وقت ہے اور یہ عمر ہے، یہ عمر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی ایک ایک لمحے کے بارے میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، تو نے عمر کو کن کاموں میں لگایا؟ پھر اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے جوانی کن کاموں میں لگایا؟ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دین اسلام میں وقت کی قدردانی کا اتنا اہتمام ہے کہ کسی اور دین میں اتنا اہتمام نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، نمازیں دین کا سب سے بڑا فریضہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہتے کہ بھائی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں جیسے چاہے پڑھ لو، بہرحال ایک ہی ساتھ 5 پڑھ لو، یا بالکل جو ہے 24 گھنٹے گزرنے کو 1 گھنٹہ باقی ہے تو 5 نمازیں پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہو گیا۔ مغرب، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے غروب شفق کے بعد جو عشاء کی نماز ہے، طلوع صبح صادق کے بعد فجر کی نماز ہے، زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز ہے۔ ہر نماز کے لیے وقت ہے، وقت شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا، طے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مسلمان اگر نمازی بنے گا لا محالہ اس کی نگاہ گھڑی پر رہے گی، ارے بھائی ابھی میں نے عشاء کی نماز میں نے پڑھی ہے، فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، آج کل فجر کب ہو رہی ہے؟ تو وہ دیکھے گا کہ بھائی آج کل فجر جو ہے 6:15 بجے یا 6:20 پر ہو رہی ہے۔ فجر سے فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے کاروبار میں لگ گئے، نظر اس کی گھڑی پر رہے گی کہ ظہر کا وقت کہیں نہ ہو جائے۔ ہر نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، مثال کے طور پر کوئی نماز آپ نے وقت گزرنے کے بعد ادا کر دی تو وہ نماز ادا نہیں شمار ہوگی بلکہ وہ قضا ہوگی۔ یا فرض کیجئے جس وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اس وقت میں آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے اچھا عمل نہیں کیا بلکہ گناہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کا وقت نہیں ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ایک بندہ روزے سے ہے، مثال کے طور پر غروب آفتاب سے چند سیکنڈ پہلے اس نے روزہ کھول دیا، چند سیکنڈ صرف، مگر اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ غور کیجئے وقت کا کتنا اہتمام ہے۔ طلوع صبح صادق ہو کر جو ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد بھی اس نے کچھ کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ وقت کا
روزوں کا تعلق وقت سے ہے، نماز کا تعلق وقت سے ہے، حج کا تعلق وقت سے ہے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ بھئی سال میں کسی بھی مہینے میں کعبے کو جا کر طواف کر لو حج ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے مہینہ مقرر کیا گیا، پھر اس مہینے میں دن مقرر کیے گئے، 5 دن متعین کر دیے گئے۔ 9ویں ذی الحج کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، تو وقوف عرفہ کے لیے جتنی مقدار وہاں عرفہ کے میدان میں رکنا ہے، اگر وہ چھوٹ جائے حج ہی نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قدم قدم پر وقت کا لحاظ رکھنا ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر وقت کی ناقدری کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایمان والا بندہ، نمازیں پڑھنے والا بندہ، اللہ کے دین پر چلنے والا بندہ، اس کی عبادتوں کا دار و مدار وقت کے اوپر ہو اور وہ بندہ وقت کو ضائع کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی رخے کے اندر جو ہے نا لکھا ہوا ہو کہ بھئی نماز عشاء کے بعد نکاح ہوگا اور لوگ آ رہے ہیں 10 بجے، لکھا ہوا ہے رخے میں، تو یہ وقت کی ناقدری ہے۔ ایک بہت بڑے ادیب ہیں عربی زبان کے، ان کا نام ہے علی طنطاوی، مصر کے بہت بڑے ادیب ہیں۔ وہ ہندوستان آئے اور یہاں کے حالات کا جائزہ لیا، جب واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ہندوستان میں ہر تقریب 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوتی ہے۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ ہندوستان کے اندر ہر تقریب 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوتی۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ وقت، یہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں وقت کو ضائع کر رہا ہوں، تو میں وقت کو نہیں ضائع کر رہا ہوں، وقت مجھے ضائع کر رہا ہے، وقت مجھے ضائع کر رہا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ اگر وہ ناقدری کے ساتھ گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لمحہ ہم پر لعنت کر رہا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہے، ہمارے بڑوں کو سوچنا ہے، چھوٹوں کو سوچنا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے میرے بھائیوں، اس مختصر سی زندگی میں اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے احوال کو درست کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اچھے بننا ہے۔ اچھے بننے کے لیے وقت لگے گا، سنورنے کے لیے وقت لگے گا، دل کو پاک کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ تو آدمی اگر کام نہیں شروع کرے گا تو پھر کیسے اچھے بنے گا؟ اچھے بننے کے لیے میرے معزز بھائیوں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں اور دن بھر کا جائزہ ہم لیتے رہیں، اور ہر وقت اپنے اوپر نظر رہے کہ میں جو ہے صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا میں جو ہے راستے سے ہٹ رہا ہوں، میں جو ہے اپنی آخرت بنا رہا ہوں یا اپنی آخرت بگاڑ رہا ہوں، میں جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کر رہا ہوں یا پھر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ ہر وقت آدمی کو سوچتے رہنا ہے، جائزہ لیتے رہنا ہے، جہاں کمی نظر آئے اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ پروردگار یہ زندگی آپ کی بہت بڑی امانت ہے، مجھے اس کی توفیق عطا کیجئے کہ میں اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی میں قدر کروں اور اپنی آخرت کو بنانے کی جو ہے میں فکر کروں۔ آج میرے بھائیوں وقت کی ناقدری کا اثر یہ ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس معمولات کے لیے وقت نہیں ہے، روزانہ ذکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ بھئی میرے پاس جو ہے نا، میں جو ہے تسبیحات کی پابندی نہیں کر پا رہا ہوں، میرا مراقبہ نہیں ہو رہا ہے، میری روزانہ تلاوت نہیں ہو سک رہی ہے۔ میرے معزز بھائیوں، جس بندے میں وقت کی قدردانی ہوگی اس کے معمولات کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ جو بندہ وقت کا قدردان ہوگا اس کے معمولات ضائع نہ ہوں گے، کہ جو ہے گھنٹوں آدمی موبائل میں جو ہے وقت ضائع کر رہا ہے مگر معمولات کے واسطے اس کے پاس وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اپنے محلے میں رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، ہم جا کر کبھی پوچھتے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور تو اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔
میرے معزز بھائیوں، یہ اصل میں وقت کی ناقدری کرنے سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں سنایا کہ آج ایک ہی جو ہے گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وقت کی صحیح قدر کریں اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ میری ایک سال میرا گزر گیا، 2021 سے اب ہم 2022 میں داخل ہو گئے، 2021 سے اب 2022 میں داخل ہو گئے، زندگی گزرتی رہے گی۔ جو بچے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، جوان جو ہے ادھیڑ ہو جاتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، خبر کے سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، اس لیے یہ گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہم کو جگاتا ہے، ہم کو جگاتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے۔ تو ہمیں جاگنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ یہاں جو مجلس کی ترتیب چل رہی ہے، ماشاءاللہ یہاں کے مقامی ساتھی بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لوگوں کو جوڑنے میں محنت کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھو اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے اندر دینی اعتبار سے ہمارے اندر بہتری آئے، ہم اللہ سے قریب ہونے والے بنے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہونے لگے، ہمارے اندر کی جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بنے، ہم اپنے مولا کو راضی کرنے والے بنے۔ یہ مقصد ہے ایسی مجلسوں سے۔ یہ کوئی واضح یعنی تقریر کا جو ہے موقع نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کا اپنے اندر جو ہے نا شعور پیدا کرنا اور فکر پیدا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا تعلیم کے حلقے بھی لگتے ہیں، اور ان حلقوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ بزرگ احباب کو یہ احساس ہو جائے کہ بھئی قرآن پاک صحیح کرنا چاہیے، میری قرآن صحیح نہیں ہے، مجھے قرآن صحیح کرنا چاہیے، میں نمازوں میں جو صورتیں پڑھتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں تک صحیح ہے، مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ علماء کرام سے، حفاظ کرام سے رجوع کرتے رہنا، اپنی چیزیں بتانا، سنانا کہ میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی اچھی خاصی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بچپن کی جو غلطیاں ہیں رہ جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ تعلیم کے حلقے ہیں، اور ایک جو ہے نا سنتوں کا مذاکرہ بھی، یہاں مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے۔ انشاءاللہ دعا کے بعد وہ پورا سلسلہ رہے گا، آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ تعلیمی حلقوں کے بعد، سنت کا مذاکرہ ہونے کے بعد پھر جو ہے یہاں سے آپ حضرات تشریف لے جائیں۔ یہ جو روز یعنی ہر مہینہ اس مجلس کے جو معمولات ہیں، ان معمولات کی تکمیل کے بعد ہی یہاں سے چلے جائیں۔ معزز بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر قلبی کر لیں گے، اور یہ ذکر قلبی کے بارے میں اس سے پہلے بارہا یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ کوئی بندہ، جو بندہ جس شیخ سے وابستہ ہے، اس شیخ سے ذکر کا جو طریقہ اس کو بتایا گیا ہے وہ اسی طریقے پر ذکر کرے۔ بعض جو ہے نا مشائخ کے ہاں ذکر جہری ہے، سمجھے، سلسلہ قادریہ میں اور چشتیہ میں، دوسرے سلسلوں میں جہری ذکر ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں سری یعنی آہستہ ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو احباب جو ہے نا مختلف مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا طریقہ ذکر جہری کا ہے، تو وہ ذکر جہری کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کی توفیق ملنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ آج کل بہت سے ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی میں ذکر مراقبہ کر رہا ہوں مگر کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی۔ کیفیت محسوس نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، توفیق کا مل جانا، ذکر کی توفیق کا مل جانا یہ خود جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ہے، اور تبھی تو اللہ نے اپنا نام لینے کی تم کو جو ہے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جو احباب جس انداز سے جو ہے سلسلہ چلا رہے ہیں وہ ذکر کا اپنا جو ہے وہ اسی انداز سے ذکر کریں۔ اس مجلس میں جو ہے نا ذکر قلبی کا یہ مختصر سا نمونہ جو پیش کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم روز ایسا ذکر کریں، روزانہ وقت نکالیں، شام کے اوقات میں سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ وقت نکالیں اور تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ تصور کریں کہ بس میرا دل جو ہے اللہ اللہ بول رہا ہے، کوئی بہت بڑی محنت کا کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔
ذکر جہری میں آدمی کو زور لگانا پڑتا ہے اور آدمی کرتے کرتے تھک بھی جاتا ہے، لیکن ذکر قلبی کے اندر زور کا مسئلہ نہیں ہے، خالی یکسوئی کا مسئلہ ہے، توجہ کا مسئلہ ہے کہ آدمی کی توجہ جو ہے دل کی طرف رہے اور یہ تصور کرے کہ میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر جو یہاں کرایا جاتا ہے یہ اصل میں بتانے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ بھئی اس طرح سے ہم کو کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بھئی صرف مجلس جب ہو تبھی ہم سب کے ساتھ مل کر ذکر قلبی کر رہے ہوں اور مجلس ختم ہونے کے بعد پھر روز کے معاملات میں ذکر نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ روز ہمیں کرنا ہے میرے بھائیوں، روزانہ ذکر ہمیں کرنا ہے، روزانہ تسبیحات کی پابندی ہمیں کرنی ہے، صبح شام 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، اور روزانہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہمیں بنائے رکھنا ہے، اور روزانہ دل میں اللہ کا دھیان جمائے رکھنا ہے، یعنی یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سب احباب آنکھیں بند فرما لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ تصور کریں کہ بس میں ساری چیزوں سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو چکا ہوں، بس میں ہوں اور میرا رب ہے، اور اوپر سے میرے رب کی طرف سے ایک روشنی، ایک نور اتر رہا ہے اور وہ میرے دل میں سما رہا ہے، اور میرے دل سے گناہوں کی گندگی نکل رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ یہ تصور کرنا ہے، زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، بلکہ دل کے اللہ اللہ بولنے کو سوچنا اور اسے سننا ہے۔ سب ساتھی آنکھیں بند فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اے پروردگار، ہم سب آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ مولا کریم بڑے کمزور ہیں، بڑے بے بس ہیں، بہت ہی اے اللہ ناتواں ہیں۔ مولا گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، مولا گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، زندگی گناہوں میں گزرتی جا رہی ہے۔ الہ العالمین آپ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مولا بڑے ناشکرے ہیں، مولا کریم بے شک بڑے قصوروار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، مگر مولا آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ مولا آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ مولا ہماری مغفرت فرما دیجئے، مولا ہماری مغفرت فرما دیجئے، مولا ہمیں درگزر فرما دیجئے۔ مولا ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، مولا ہم عذاب قبر کا تحمل نہیں کر سکتے۔ مولا بے شک ہم اللہ آپ کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا کریم اپنے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، مولا ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے، مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، آخرت کی تمام مشکلات سے بچا لیجئے۔ مولا پل صراط پر سے آسانی سے گزار دیجئے۔ مولا کریم آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے۔ مولا نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیے، مولا گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دیجئے، مولا اپنی اطاعت میں لگے رہنے کی قوت عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے، ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے۔ مولا ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجئے، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما دیجئے۔ مولا ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجئے، مولا ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے۔ مولا ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، مولا ہمیں بے سہارا نہ کیجئے۔ مولا مسلمانوں کا سوائے آپ کے کوئی سہارا نہیں ہے، ہر طرف سے دھتکارے جا رہے ہیں۔ مولا جن کے پاس طاقت و قوت ہے وہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مولا آپ کے سہارے کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مولا پورے دنیا میں اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا ہم سب کو مولا اپنی رضا والے اعمال عطا فرما دیجئے، اپنی ناراضگی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا ہم آپ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، مولا ہم آپ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مولا ان اعمال سے ہمیں بچا لیجئے جو آپ کے غضب کا اے اللہ مستحق بناتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو مولا اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مولا ہم سب کو مولا کل آخرت کے دن مولا رسوائی سے بچا لیجئے، مولا ہر قسم کی رسوائی سے بچا لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی سے بچا لیجئے۔ مولا ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجئے، مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کی گمراہیوں سے مولا ہماری حفاظت فرما دیجئے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا جتنی دیر تک اے اللہ ہم یہاں بیٹھے آپ کی یاد میں لگے رہے، مولا کریم یہ آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ الہ العالمین ہمیشہ
ہمیشہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھیے۔ مولا شیطان سے ہمیں بچا لیجئے، نفس کے حملوں سے بچا لیجئے۔ مولا کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں، مولا 2 قدم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر 4 قدم نفس و شیطان ہمیں پیچھے گھسیٹتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ہے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ مولا نیکی پر جمے رہنے کی مدد فرما دیجئے۔ مولا فرائض و واجبات پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا اپنے راستے پر ہمیں چلا لیجئے، مولا اپنے راستے پر ہمیں چلا لیجئے۔ مولا ہر قسم کے اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، بلیات سے، اے اللہ جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی شرکیات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کو مولا اپنے مقبول نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مولا اپنے اپنے وقتوں پہ مولا ہمیں کلمے کی موت عطا فرما دیجئے، ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرما دیجئے۔ مولا تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کتنے لمحے رہ گئے ہیں، مولا آخرت کا مرحلہ درپیش ہے، قبر کا گڈھا ہمارے سامنے ہے۔ مولا اے اللہ ہمیں ان قبر کی تیاری کی توفیق عطا کر دیجئے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو مولا نیک سمجھ عطا فرما دیجئے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے جتنے اے اللہ مشائخ ہیں، اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما دیجئے، ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما دیجئے۔ مولا کریم یہاں جتنے احباب جمع ہیں مولا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، سب کو مولا صحت و عافیت عطا فرما دیجئے، سب کو مولا برکت والی حلال روزی نصیب فرما دیجئے، سارے بیماروں کو شفا اور اے اللہ صحت عطا فرما دیجئے۔ مولا ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو مولا اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے قبر کو نور سے منور کر دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد